آپ کے سر پہ انڈیا جیسا دشمن بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کی معیشت برباد ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جی فوج ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنانے دیتی. تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آئیے لیٹس بری دا پاسٹ. پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جب تک 370 واپس نہیں لیں گے ہم بات نہیں کریں گے. اس کی ایک وجہ تھی، مودی جو ہے شاید آزاد کشمیر پر ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی جرنیلوں کی طرف سے بھی کہ ہم حملہ کریں گے. تو اس وقت یہ ٹف سٹینڈ لینا، کیونکہ ٹرمپ مودی کو بیک کر رہا تھا. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. پچھلے کچھ دنوں میں بھارت کے ساتھ دوپکشی رشتوں کو بہتر کرنے کی کوشش میں پاکستان لگا ہوا ہے. بھارت کے ساتھ آپسی رشتے کو صحیح کرنے کے لیے پاکستان کتنا بے چین ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتہ کے اندر پاکستانی پردھان منتری عمران خان اور پاکستان کے سینا پرمکھ قمر جاوید باجوہ دونوں نے میڈیا میں آ کر یہ بیان دیا کہ بھارت پاک کو شانتی کا راستہ چننا چاہیے. ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھارت کے ساتھ تمام مدوں پر وارتا کرنا چاہتے ہیں، لیکن 2019 میں بھارت سرکار کے دوارا جموں اور کشمیر کے انوچھید 370 کو ختم کرنے کے بعد یہ بیٹھک نلمبت ہے. اب جا کر پچھلے 3 سالوں میں پہلی بار اس کا آیوجن کیا جا رہا ہے. تو آپ بینگ حکومت جو ہے قوم کو تو بتائیں کہ یہ معاملات ہو کیا رہے ہیں، کیونکہ آپ سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن جو تھی وہ کہتی گئی کہ آپ نے کشمیر کو سیل آؤٹ کر دیا ہے، تو آپ کی طرف سے کوئی جواب سامنے نہیں آ رہا ہے. نہیں، لیکن یہاں پر فخر میں یہاں پر آپ سے تھوڑا سا میرا مختلف نظریہ ہے. میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو سپیچ ہے اس کو پورا ڈیٹیل میں پڑھا، ایک ایک لائن جو اس کا ٹیکسٹ ہے. عمران خان صاحب کی سپیچ کو بھی سنا، شاہ محمود قریشی کو بھی سنا. مجھے پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کہیں پر بھی مجھے کوئی بہام نظر نہیں آیا. یہ جو بات ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو بات کہی تھی جس پر بڑی کنٹروورسی ہوئی کہ لیٹس بری دا پاسٹ، وہ پاسٹ کس پاسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کہ جو جنگوں کی ڈپلومیسی تھی، کہ 4 جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ورلڈ وار کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جو کچھ بھی ہوا، چاہے افغان سچویشن ہو، آپس میں نیگوسیشن سے ہی معاملہ حل کی طرف گیا. تو آئیے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنگوں کا ماضی چھوڑ دیں اور اب گفتگو کے ذریعے اس کو حل کریں. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ڈیوریبل پیس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ جو ایشوز ہیں ان پر آپ بات نہیں کریں گے. تو مجھے یہ بتائیے اس میں سیل آؤٹ کہاں پر ہے، کمپرومائز کہاں پر ہے اس میں؟ اور دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جب تک 370 واپس نہیں لیں گے ہم بات نہیں کریں گے. اس کی ایک وجہ تھی، ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا اور خطرہ یہ تھا کہ یہ اس کو مقبوضہ کشمیر کو انیکس کرنے کے بعد مودی جو ہے شاید آزاد کشمیر پر ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی جرنیلوں کی طرف سے بھی کہ ہم حملہ کریں گے. تو اس وقت یہ ٹف سٹینڈ لینا، کیونکہ ٹرمپ مودی کو بیک کر رہا تھا، یہ بہت ضروری تھا، وگرنہ بھارت پاکستان پر اگریشن کرتا. اب بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے اس کو مانا ہے، ریکگنائز کیا ہے، انہوں نے لیٹر لکھے ہیں. ابھی آسٹن نے آ کے ان کے جو سیکٹری دفاع ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے، اور پھر کشمیر کے اندر بہت ساری چیزوں کو ریورس کیا انہوں نے. تو گفتگو جو ہے، پوزیشن وہی ہے، نہ کسی نے چینج کیا، بٹ ناؤ دے آر فوکسنگ مور آن نیگوسیشن، تاکہ پاکستان کا یہ جو ایک فیس ہمیشہ یہ کیا ہے نواز شریف کا بیانیہ کہ جی فوج ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنانے دیتی. تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آئیے لیٹس بری دا پاسٹ. پاکستان کی فوج کا جو چہرہ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کا جو پوسچر ہے جو بھارت نے ملائن کیا، اس کو انہوں نے صاف کرنے کی کوشش کی. واٹ از رانگ ان دس؟ مجھے یہ بتاؤ. نہیں، آپ جذباتی اور جنونی کیفیت میں ہیں. مثلا آپ ایک چھوٹی سطح پہ مثال لیں، آپ اپنے پڑوسی سے لڑ رہے ہیں، ممکن ہے وہ غلطی ہو، آپ کا پڑوسی لڑ رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کے پشت پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور تلخی گھل گئی، پھر محلے والے بھی بٹ گئے، کچھ ایک کی حمایت کرنے لگے، کوئی دوسرے کی حمایت میں نکالا. ان دی لانگ رن تو دیکھیے یہ تباہ کن ہے نا. یہ نہیں وہ اس براہ راست موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے اصحاب رسول کہتے ہیں کہ اتنی پڑوسی کے تعلقات کے بارے میں، یہ حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ ہمیں لگا کہ اسے جائیداد میں سے بھی حصہ دے دیا جائے گا. اچھا، وقتی فائدہ تو ہوگا خان صاحب کو کہ ان کے ورکر ان کے پشت پہ کھڑے رہیں گے، جیسے بھٹو صاحب کے کھڑے رہے تھے، بلکہ ان کے بعد بھی کھڑے رہے.
ان دی لانگ رن اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ اصول جو ہے وہ کشادگی ہے مزاج کی، طبیعت کی. اصول یہ ہے کہ ملک میں استحکام ہو اور اسی میں ترقی کا عمل تیز ہو سکتا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک پہلو سے تو وہ اچھا، یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں. ڈٹ کر کھڑے رہیں تو خوبی ہے، مگر صحیح موقع پہ ڈٹ کر کھڑے ہو نا، وہ ایک الگ بات ہے ہارون صاحب، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. موقف جو ہے سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے. یعنی مجھے جیسے ہی حکومت بنی ایک وفاقی وزیر نے پوچھا کہ کیا ہم اسٹیبلشمنٹ سے اسپیس لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مارل اتھارٹی سے. اچھے کام کریں، آپ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا، آپ ڈیلیور کریں. کرونا آ گیا، خیر پچھلی حکومتوں نے ملبہ چھوڑا، یہ باتیں ان کی درست ہیں، لیکن وہی بات بار بار ہم عرض کرتے ہیں، عدلیہ میں، پولیس میں، FBR میں، کسی جگہ اصلاحات کا آغاز تک نہ ہو سکا. صحیح. استحکام کی ہارون صاحب بات، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. استحکام کی بات کرتے ہیں، کچھ فیصلے بھی ہو رہے ہیں اسٹیٹ بینک سے متعلق. اس کی خود مختاری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک حلقہ یہ کہہ رہا ہے اس کو بیچ دیا، ایک حلقہ یہ کہتا ہے نہیں، بیچنے کی بات بہت ہی مذکر خیز اور ہمکانہ ہے، اس لیے کہ یہ تو IMF کا پروگرام ختم ہو جائے گا، پھر قانون بدل سکتے ہیں. تو سادہ سا قانون ہے، کوئی آئینی ترمیم تو نہیں ہے. یعنی یہ درست ہے IMF کے کہنے پہ کیا گیا؟ IMF کے کہنے پہ کیا گیا. اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے. نقصان یہ ہے کہ اب وہ گورنر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا، ڈپٹی گورنر، آپ اس سے کوئی بات پرس نہیں کر سکتے، وہ آزاد ہے. نوٹ بعض اوقات چھاپنے پڑتے ہیں. کرونا میں جو اتنا پیسہ نوٹ چھاپے گئے تو کاروباری لوگوں کو قرضے دیے گئے، لوگوں کی مدد کی گئی، اس سے نمٹنے میں وہ مددگار ہیلپ ہوئی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ بالکل حکومتوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اسٹیٹ بینک کو کوئی عمل دخل نہیں رہتا، تو ڈالر کو جو ہے وہ بیچتے رہتے تھے اور مصنوعی طور پہ اسے برقرار رکھا. آخر کار ہمت جواب دے گئی. لوگ بھول گئے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی نون لیگ نے کی تھی. مفتاح اسماعیل تھے وزیر. ہم بھارت کو ہمیشہ منہ توڑ جواب دیں گے، بھارت سے اس کا جواب لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانیوں کا خون بہا ہو اور اس کو ہم بری کر دیں. بھارت ہمارا دشمن ہے، آج بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہے. اگر بھارت نے کسی چیز کو بری کرنا ہے تو بھارت کو سب سے پہلے بری کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کو ختم کرنے کے جو ارادے رکھتا ہے، پاکستان پر جو حملے کرنے کے ارادے رکھتا ہے، اور آئے دن پاکستان کے اندر آپ کے جذبات کی میں بڑی قدر کرتا ہوں. ایک سیکنڈ صرف علینا، ایک سیکنڈ. میں آپ کے جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں. میں بریک پر واپسی پہ آتا ہوں تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں. آپ کون سے خون کو بری کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو خود ہی جذباتی ہو گئے سارے کہ جی اس نے تو یہ کہا ہی نہیں. انہوں نے تو یہ کہا کہ جو جنگ ہے اس کو بری کریں، جنگ سے بات نہ کریں، گفتگو کریں. خون کو کہا کسی نے کہا بری کریں؟ بھائی جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ جو ہم پچھلی جنگیں جو ہم نے لڑی ہیں، اب ہم کشمیر کو جنگ کی بجائے اس کو ہم حل کرتے ہیں گفتگو کے ذریعے، اور اگر گفتگو کے ذریعے حل نہیں کرتے تو ڈیوریبل پیس نہیں آئے گا، اور اگر پیس آئے گا تو ویسٹ تک، ایسٹ سے ویسٹ تک آپ کو ایکسیس دیتے ہیں. یہ وہ انہوں نے بات کہی ہے کہ بھارت اگر سمجھے. اور دیکھیں انڈین اخبارات نے بھی اس کو ہائی لائٹ اسی طرح کیا، کیونکہ یہ پاکستان کے فوج کے بارے میں جو پروپیگنڈا تھا اس کو ٹوٹلی نفی کرتا ہے. اور یہ فیٹف میں کیا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف، یہ جو ساری بات ہوتی ہے یہی تو ہوتی ہے. جب ہم چھوڑ چکے ہیں سب کچھ، وہ ٹیکٹکس جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والی بات چھوڑ دی، ہم نے تنظیموں پر پابندی لگا دی اور صرف ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں. تو ڈپلومیٹک میں سپورٹ میں ان ٹیکٹکس میں یہی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نیگوسیشن کے ذریعے، اگر آپ نے گفتگو بھی نہیں کرنی اور باقی معاملے بھی چھوڑ دیے تو اس کا مطلب ہے کشمیریوں کو تو آپ بے یار و مددگار چھوڑ دیں نا. تو وہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ رائٹ بات ہے. لیکن یہ جو سارا میڈیا، مجھے پتا ہے یہ کون سا میڈیا ہے، بڑا یہ وہ لوگ ہیں بڑے فاٹسو بڑے بڑے فیٹی لفافے جن کے پاس ہیں. انہوں نے آ کے پاکستان کی فوج کے سربراہ پر یہ الزام لگانا کر، کیونکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ ملائن کریں. بہت زبردست انہوں نے کام کیا. یہی وہ حکمت عملی ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب نے پاکستان کی فوج کو گالی نکالی کہ پاکستان کا آئین بھی اس کو روکتا ہے. آپ پاکستان کی فوج کو اگر گالی نکالتی ہیں تو یہ وہ بات ہے جو انڈیا کر رہا ہے، جو پاکستان کی دشمن قوتیں کر رہی ہیں. اب جب آپ پاکستان کے عوام کی نظروں میں پاکستانی فوج کا امیج خراب کرنے کی کوشش کریں گے
तो नेचुरली इदारे की तरफ से भी इसका रिएक्शन आएगा। जब उसका रिएक्शन आएगा तो फिर नवाज शरीफ साहब कहेंगे मैं नहीं कहता था ये सियासत करते हैं। देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार के जिहादीपन और उसके पागलपन को भूलकर भारत को नसीहत दे रही है, कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया की भारत के खिलाफ की गई प्रोपेगेंडा वीडियोस लाते रहते हैं और आपको भारत के बारे में भी नई नई जानकारियां देते रहते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EFCTZ को। पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।